ہمیں رمضان المبارک میں بھی قرآن اٹھا کر پڑھنے کی توفیق نہیں ملتا. معاف کیجیے، ہو سکتا ہے کچھ مبالغہ کر رہا ہوں، لیکن حقیقت بھی ہے. اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے کہ ہم اللہ کا قرآن کو دیکھیں. اللہ فرماتے ہیں رمضان المبارک اور قرآن چولی دامن کا ساتھ ہے، لازم و ملزوم ہے. فرمایا میں نے اس قرآن کے نزول کے لیے پورے سال میں جس مہینے کا انتخاب کیا، اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ نزول کے لیے فرمایا میں نے جس مہینے کا انتخاب کیا وہ مہینہ ماہ رمضان المبارک ہے. اور پھر اس ماہ رمضان المبارک کی ایک خوبصورت بابرکت رات میں اللہ نے ایک لمحے میں قرآن کی نزول کے لیے اس لمحے کا انتخاب فرمایا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر کی رات ہے جس میں قرآن کی نزول کے لیے اللہ نے اس رات کو چن لیا. وہ رات بھی ماہ رمضان المبارک میں رکھ دی اور قرآن کا نزول بھی ماہ رمضان المبارک میں کر دیے گئے. کتنی اس میں اللہ پاک نے خیر و برکتوں کو جمع فرمایا. کوئی اندازہ لگا سکتا ہے اس کا کوئی نعم البدل ہوگا؟ کوئی متبادل ہو سکتا ہے؟ اسی طریقے نماز عید ہے، عید الفطر و عید الاضحیٰ، اس کا بھی تو نعم البدل کوئی نہیں ہے. اگر کسی نے جماعت کے ساتھ عید کی نماز پڑھ لی تو پڑھ لیا، نہیں پڑھا تو بس عید کی نماز کے تو قائم مقام بھی نہیں ہے، اس کا تو بدلہ ہے ہی نہیں. بس جس کی عید کی نماز گئی اس کی عید کی خوشیاں چلی گئی. اس لیے کہ عید کے دن کی جو خوشی ہوتی ہے وہ نماز دو گانہ کی خوشی ہے قدرتی. جو دو گانہ نماز عید کی نماز پڑھ لے، سبحان اللہ، ایک قدرتی خوشی اللہ تعالیٰ فرماتے. اگر یہ اس سے محرومی ہو گئی، یہ ضائع ہوا، ایک بہت بڑی دولت سے محرومی ہو گئی، اس کے تو قائم مقام ہے نہیں. فرمایا اگر کوئی آئے ایسے وقت میں آئے کہ امام پہلی رکعت میں نماز عید کا اور امام کو رکوع کی حالت میں پائے، اب حیران ہے اس لیے کہ تکبیرات بھی واجب ہے پڑھنا، تو اس کے لیے مسئلہ یہ بتایا گیا کہ وہ تسبیحات رکوع کی جگہ تکبیرات عیدین پڑھے، وہ تسبیحات نہ پڑھے، تکبیرات پڑھے. اگر آخری رکعت مل گئی اس کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ اپنی ابتدا 3 تکبیرات پڑھ کر پھر شامل ہو جائے، پھر باقی تکبیرات تو امام کے ساتھ مل جاتی. اگر کوئی آیا آخری تحیات میں، عید کی نماز ہے، آخری تحیات ہے، اب کیا کرے؟ نماز عید کو پڑھنے کے چھوڑ دے، اس لیے کہ تکبیرات 6 تکبیرات جو زائد واجب ہے اس کے پڑھنے کا موقع نہیں ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تحیات پڑھنے کے بعد درود شریف اور دعا کی جگہ وہ تکبیرات پڑھے، سلام سے پہلے اس کی نماز عید ادا ہو جائے گی. اس سے کہ نماز عید کا متبادل نہیں ہے. اگر یہ نماز رخصت ہو گیا، ضائع ہو گیا، بس چلا گیا. اگر کہیں اور نصیب ہوا مل گیا تو سونے پر سہاگ، نہیں ملا تو اس کا کوئی نعم البدل نہیں. کوئی نماز جنازہ کے لیے حاضر ہوا اور جنازہ کی نماز کھڑے ہو رہی ہے اور وہ ولی نہیں ہے اس نماز جنازہ کا، اگر وضو کے لیے جاتے ہیں نماز جنازہ ہو جائے گا، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ بس 2 ضرب مٹی پر یوں کر لے اور تیمم کر کے نماز جنازہ میں شریک ہو جائے. وہ وضو نہ کرے، اگرچہ پانی بھی موجود ہے، وضو پہ قدرت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر نماز جنازہ اس سے رخصت ہو گیا اس کا نعم البدل نہیں ہے، یہ پڑھ نہیں سکتا ہے، تو بس وہ جلدی سے تیمم کر لے. اگر نماز عید میں کسی کا وضو ٹوٹ جائے، انسان ہے جماعت کے ساتھ کھڑے، کہاں جائے گا نماز؟
اس کے لیے بھی ہو کہ ان کے صف کے اندر تیمم کر کے نماز عید میں شامل ہو. وضو اگرچہ اس کا قدرت رکھتا ہے کر سکتے ہیں، لیکن نہ وضو کے لیے جائیں نہ وضو بنائیں، اسی جگہ تیمم کر کے نماز عید میں شامل ہو. آسانی تو اللہ پاک نے ڈالی، پھر خاص کر ایسی عبادت جس کی کوئی بدل ہی نہ ہو، نعم البدل ہی نہ ہو. تو اسی طریقے سے ماہ رمضان المبارک کے یہ مہینے، میرے محترم دوستو، اگر اس کی لمحات ہم سے چلی گئی، خدا کی قسم پوری زندگی میں پھر ماہ رمضان المبارک کا یہ لمحہ جو ابھی جس سے میں اور آپ گزر رہا ہوں، خدا کی قسم کروڑوں کیا اربوں کربوں روپے بھی ہم استعمال کریں، یہ لمحہ پھر واپس نہیں لا سکتے. اس کا کوئی نعم البدل نہیں. جو ہم نے عبادت کر لی، جو قرآن کی تلاوت کر لی بس کر لیا، اس کا کوئی نعم البدل ہے ہی نہیں.